انڈیا سالوں سے پاکستان کے خلاف جو ہے جھوٹی کہانیاں بنا کے آپریشنز اور ایونٹس کو اپنے حساب سے توڑ موڑ کے فلمیں بنا کے اپنے لوگوں کو بالکل ہی غلط پکچر دکھا رہے ہیں. اچھا جی، اس میں جہاں پاکستانیوں کو بڑا اعتراض ہے، اور کیوں اعتراض ہے؟ ایک تو ہماری کراچی ہمارے لیاری سے سٹوری لی ہے، پھر اس کو انہوں نے ٹویسٹ اپنا دیا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ یہی فلم ایز ایویڈنس انٹرنیشنل کورٹ آف ایویڈنس میں لے جائے. بڑا سمپل. یہ شرجیل محمد صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ یہ میرا لیاری، تیرا لیاری، آپ کا لیاری، ہمارا لیاری، یہ فلمیں بنانا بند کر دیں، آپ سے نہیں بننی. یہ مسلمان وہاں کیا ہے کہ شریعہ نافذ کر دی ہم نے انگلینڈ میں. اندازہ کریں لو، اپنے ملکوں میں مرو جاؤ، وہاں شریعہ نافذ کرو. اب یہاں کیوں نہیں کرتے اپنے ملکوں میں؟ جہاں اپنی حکومتیں، یہاں تو جا کے اسائلم وہاں لیتے ہو. اب دیکھنا اس بات کو ہے، یا پاکستان میں ڈر یا خوف شاید اس بات کا ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس طرح کے جو کیریکٹر یا جو انمول رتن پاکستان نے بٹھا کے رکھے ہیں، کہیں ان کے اوپر بھی ویڈیو بندی نہ شروع ہو جائے. ہندوستان نے کس طریقے سے آپ کی نوجوان نسل، بچوں اور بیٹیوں پر حملہ کرتی. مطلب یہ اپنے مذہب کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں نا بلاسفیمی، بات بات پہ لگانے. ان سے بڑی بلاسفیمی والا ہے ہی کوئی نہیں کہ اپنے مذہب کو اتنا پوری دنیا کے لیے ایک گالی بنا دیا ہے. جو لوگ نہیں جانتے وہ بھارت کے اس پروپیگنڈے کو جو اینٹی پاکستانی نریٹو کا شکار آپ کو کرتا ہے اور دنیا میں آپ کے نریٹو کو کل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح انہوں نے سندور کر کے کرنے کی کوشش کی تھی. بھارت فلم بنا کر بلاول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت جنگی میدان میں ہار گیا تو فلمی میدان شروع کر لیا. مجھے کسی نے بتایا جی، فائٹر مووی جو تھی رتک روشن کی، اس میں انہوں نے دکھایا تھا لاہور پورٹ جو ہے رتک روشن اور ان کی ٹیم نے تباہ کر دیا تھا. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گلف کنٹریز میں جو ہے بین لگا دیا گیا اس فلم پہ، لیکن پاکستانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس فلم کو دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ تھا، انہوں نے اپنی قوم کے یہ ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ یہ فلم پاکستان کے اصل چہرے کے دکھانے کے لیے ہے اور پاکستان کے خلاف ہے. ایک قابل نفرت چیز بنا دی. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ لوگ پٹ اٹھے ہیں، پیٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں انگلینڈ جیسے ملک میں، لندن جیسے شہر میں، ان علاقوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وداؤٹ اینی ہڈن ایجنڈا. اس کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے. مطلب یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں. اینڈ دین یو نو وی وڈ یوز دیز سانگز اینڈ ریلز اینڈ وی وڈ میک دیم ایون مور. دوستو جے ہند، راشٹر لوک ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے. ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کیجئے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. چلیے چلتے ہیں ویڈیو کے آگے کی اور. یہ بڑے طریقے سے بڑے عرصے سے اس کا استعمال کر رہا ہے. اس فلم میں بھی یہی کیا گیا ہے، کہانی فیکٹس کو ہی تبدیل کر دیا ہے. آپ کا کس چیز پہ زیادہ اعتراض ہے اور کن کن چیزوں پہ اعتراض ہے؟ جی بالکل، اس چیز کو سافٹ پاور بولتے ہیں. ایک تو ہارڈ ملٹری پاور ہوتا ہے، میزائلز اور جہاز. یہ سافٹ پاور ہوتا ہے جو کہ انڈیا نے ایک پروپیگنڈا ڈس انفارمیشن سیل بھی بنایا تھا جس کے تحت پاکستان کو ٹارگٹ کرتے تھے. اور یہ اس دفعہ انہوں نے انفارچونیٹلی لیاری کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اور پوری لیاری میں انڈیا کے لیے جو آلریڈی نفرت تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں اتنا بری طرح سے دکھایا ہے کہ یہاں پہ آپ کا را ایجنٹ آ رہا ہے اور لیاری کے اندر وائلنس اور ٹیررزم ہے. لیاری is not gang war, لیاری is not terrorism, لیاری is not violence, لیاری is the hub of multi کلچرلزم، ملٹی ایتھنک. یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. لیاری کے اندر آرٹسٹ ہیں، فٹ بالرز ہیں. ہماری جو خواتین ہیں وہ سر چڑھ کر بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہی ہیں فٹ بال کے اندر، باکسنگ کے اندر، ریپ کے اندر. بلکہ اس مووی کے اندر جو دکھایا ہے، جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ایک لیاری کی بچی فٹ بال کی شوقین ہے، پھر وہ ایک فٹ بال ٹیم خواتین کی بناتی ہے جو کہ انٹرنیشنلی جا کر ٹورنامنٹ جیت کر آتی ہے. لیاری کا نام جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے، لیاری والوں کو پراؤڈ کرتی ہے، پاکستان کو پراؤڈ کرتی ہے. اس کی جو مین ٹائٹل سانگ ہے وہ بھی ایور بی ایک لیاری کی ہی ریپ آرٹسٹ ہے، اس نے گایا ہے. تو اس مووی میں سندھ گورنمنٹ کے اشتراک سے، سندھ گورنمنٹ کی فنڈنگ اور سپورٹ سے ہم نے لیاری کا اصل روپ دکھانے کی کوشش کی ہے. کس طرح لیاری ہسٹوریکلی ایک بہت ہی پولیٹیکلی ایکٹیو حلقہ ہے جہاں پہ سوشل موومنٹس آئی ہیں، لیبر موومنٹس یہاں سے آئی ہیں. لیبر موومنٹ کی وجہ سے پاکستان کی لیبر لاز اسٹرانگ کیے، لیبر فرینڈلی لاز ہم نے لائے ہیں. تو یہ چیزیں لیاری کا اصلی جو پورٹریل ہے اس ہماری پاکستان کی بنی ہوئی مووی سے آئے گا. اور کسی سے بھی اگر کسی کی بھی کہانی سننی ہوتی ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں. جس طرح آپ نے درست فرمایا، میرا تعلق لیاری سے ہے. میرے پردادا یہاں کے پہلے ایم پی اے تھے 1936 کے الیکشنز میں.
تو آپ ہم لوگ سے آ کے پوچھے نا کہ لیاری کی اصل ہسٹری کیا ہے, نہ کہ سنجے دت اور رنویر سنگھ سے جا کے پوچھے. وہ تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے دشمن ہیں, وہ تو پاکستان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹی باتیں منسلک کریں گے تاکہ پاکستان کا نیگیٹو امیج پورٹرے کریں. اس مووی کے اندر انہوں نے بلوچوں کو اور لیاری کے جو دیگر رہنے والے لوگ ہیں, جو کچی کمیونٹی ہے, جو پٹھان نیازی میاں والی کمیونٹی ہے, ان کے بیچ میں نفرتیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہیں, جس کو ہم فائٹ کرتے ہیں. جی آپ نے لیاری کا علاقہ دکھایا, آپ نے ممبئی اٹیک دکھایا ہے, یا آپ نے اور دوسری باتوں میں پاکستان کا کیا نام لیا ہے یا پاکستان کو کہا ہے, تو وہ پاکستان سے اگر آبجیکشن آتا ہے, پاکستان فلم پہ بین لگاتا ہے, اعتراض کرتا ہے, میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے, بلکہ کئی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی ایک طرح سے اینٹی پاکستان فلم کہا جا رہا ہے. ویسے وہ اینٹی پاکستان فلم اس لحاظ سے نہیں مجھے لگتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے ایونٹس دکھائے, جو انہوں نے باتیں کی, اس میں کوئی جھوٹ تو ہے نہیں. کیا یہاں پر فیک کرنسی نہیں بنتی تھی؟ کیا یہاں سے اس قسم کی جو اجمل قصاب والی باتیں کیا یہاں نہیں ہوئی؟ اور اسی طرح کے دوسرے ایونٹس جو دکھائے گئے فلم میں, یا یہاں پر لیاری گینگز نہیں تھے, کیا یہاں پر رحمان ڈکیت نہیں تھا, یا دوسرے کیریکٹرز جو دکھائے گئے کیا وہ پاکستان کے نہیں ہیں؟ تو اس لیے مجھے اس لحاظ سے تو اس فلم میں کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آتا, بلکہ فلم جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے بنائی گئی ہے, اور بہت ہی فلم جو ہے وہ پاکستان میں بھی پسند کی جا رہی ہے. مجھ سے تو پاکستان میں بھی لوگ مانگ رہے ہیں کہ جی آپ اس کا فائل یا فلم کا لنک جو ہے وہ ہمیں دے دیجئے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. ہاں یہ اور باتیں, فلم میں تھوڑا ٹارچر جو ہے وہ زیادہ دکھایا گیا ہے, تو وہ وائلنس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شاید تھوڑا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے دیکھنے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ فلم جو ہے وہ یقیناً ایک ماسٹر پیس ہے اور بہت زبردست فلم ہے, اور میں تو خیر سبھی کو ریکمنڈ کرتی ہوں کہ وہ دیکھیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہندوستان کے کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہے ہیں, اور اس میں میں نے جہاں تک ایک ویڈیو میں مطلب سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی, تو وہاں پر ایک کلپ میرے سامنے آیا. وہ کلپ تو خیر میں آپ کو یہاں نہیں دکھا پاؤں گی, اس لیے کہ ظاہر ہے کاپی رائٹ ایشوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ عارفہ خانم شیروانی جو کہ بھارتی جرنلسٹ ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں, ان کا وہ کلپ تھا, اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی اینالسٹ بیٹھے تھے, اور دونوں بات یہ کر رہے تھے کہ جی یہ فلم جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کی گئی ہے, اور یہی کہ جی اس پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی بات کی گئی ہے تو پاکستان کو کہا جا رہا ہے, بلکہ پاکستان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. پاکستان کو ویسے بھی بھارت کی گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی. یہ بات مطلب یہ کر رہی تھی, ان کے ساتھ جو گیسٹ تھے وہ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بلکہ مودی جی تو پاکستان گئے, مودی جی نے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کی مدر کو ساڑی دی, ان کو مطلب بڑے اچھے سے ملے, سب کچھ کیا. تو وہ پاکستان سے پرابلم نہیں ہے, بلکہ پاکستان کو ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. اب یقیناً آپ میں سے بہت سوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, ویسے سمجھ میں میرے بھی نہیں آئی تھی, لیکن پھر بھی میں نے 2-3 بار اس کلپ کو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ عارفہ خانم شیروانی کہنا کیا چاہتی ہیں, یا ان کے ساتھ جو گیسٹ تھے دونوں مل کر بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس لیے بات کی جاتی ہے